سحر ڈاکٹر رضائی کی پرانی مریضہ تھی۔ اس خاتون کا ایڈریس بھی ڈاکٹر رضائی دیتے ہیں، کیونکہ جب مصنف چاہتا تھا کہ کتاب لکھے تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، وہ یقیناً اپنے مریضوں میں سے ایسے مریض کو رکھتے ہیں کہ جو موت کا تجربہ کر کے واپس آئے ہوں، اور ڈاکٹر رضائی سحر کو معرفی کرتے ہیں کہ اس نے موت کو تجربہ کیا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ سحر ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، اکیلی رہتی تھی اور پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی مرد اس کے بارے میں رائے دے۔ جب اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے 3 بھائی ہیں۔ 3 سال پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی جس وقت انٹرویو اس سے لیا گیا اس سے 3 سال پہلے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسی وقت میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ میں انگلش لینگویج میں آگے جانا چاہتی تھی۔ میری والدہ کے انتقال کے 1 سال بعد میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ میری مالی حالت اچھی تھی۔ مجھے جو ارث ملا اس سے میں نے گھر خریدا، گاڑی خریدی اور باقی پیسوں کو بینک میں رکھا۔ لیکن جو اتفاق پیش آیا اس کے بعد وہ پیسے میں نے دوسروں کو دے دیے، اور اس کے بعد فلیٹ کا وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد وہ مرتی ہے۔ وہ تعریف کرتی ہے کہ ایک دن شام کے 6 بج رہے تھے اور میں اپنے گھر میں داخل ہوئی، یونیورسٹی سے آئی تھی۔ مجھے عادت نہیں تھی کہ میں لفٹ سے اوپر جاؤں، کیونکہ میں ورزش کرتی تھی اور ہمیشہ سیڑھیوں سے جاتی تھی۔ جب میں پہلے طبقے پر آئی تو میں نے دیکھا کہ 2 افراد فریج کو لے کر اوپر جا رہے ہیں۔ ان کے لیے فریج کو اوپر لے جانا بہت سخت تھا، اور یہ کام ان دونوں شخص کا نہیں تھا کہ جو فریج کو اوپر لے جا رہے تھے۔ لفٹ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں سائٹ پر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ لوگ فریج کو اوپر لے جائیں۔ 10 سے 15 منٹ گزر گئے۔ اوپر جانے کا راستہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ لفٹ سے چلی جاتی ہوں، لہٰذا لفٹ کے دروازے کی طرف جانے کے لیے نیچے کی طرف اتری۔ میں اتر ہی رہی تھی کہ اسی لمحے میرے موبائل میں بیل بجی۔ یاد رہے کہ جب اس خاتون سے انٹرویو کیا گیا تو اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اور تقریباً 2 سال سے وہ موبائل استعمال نہیں کر رہی تھی۔ اس کو بعد میں بیان کریں گے کہ کیوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے فون ریسیو کیا، اس طرف میری ایک دوست تھی۔ میں کھڑی ہو کر اس سے باتیں کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے گاڑی کی چابی گر جاتی ہے، اور میں جھک کر گاڑی کی چابی کو اٹھانا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے ان دونوں افراد کے ہاتھوں سے فریج چھوٹ جاتا ہے۔ میں گھبرا جاتی ہوں اور کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی میرے ہوش ٹھکانے آتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ فریج میرے اوپر ہے۔ میرے جسم کے سیدھے حصے پر فریج گرا ہوا تھا۔ میرے پیچھے بھی دھات تھی اور میرے نیچے بھی دھات۔ وزن کی وجہ سے میں نیچے کی طرف ہو گئی۔ میرا سینہ فٹ سے لگ گیا۔ بہت زیادہ دباؤ تھا مجھ پر۔ میرا خون نہیں بہہ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ میری آنتیں، کلیجہ اور پیٹ پھٹ گیا تھا۔ مثانہ، الٹا پاؤں اور میرے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ ایمبولینس کو کال کی گئی۔ طبقے اول پر رہنے والے پڑوسیوں نے جب دیکھا کہ جب تک ایمبولینس آئے گی یہ مر جائے گی تو انہوں نے مجھے اٹھا کر خود کی گاڑی میں ڈالا اور کہا کہ اس کے بھائیوں کو اطلاع دو کہ ہم فلاں ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اتفاق سے میری چچی بھی اسی ہاسپٹل میں نرس تھی۔ مجھے اس قدر درد ہو رہا تھا کہ میں گاڑی میں چلا رہی تھی کہ مجھے بے ہوش کر دو، میں درد سے مر رہی ہوں۔ میرا درد اس قدر زیادہ تھا کہ میں بے ہوش ہوتی تھی اور ہوش میں آتی تھی۔ آخری بار جب میں بے ہوش ہوئی تو میری چچی اور میرے بھائی میرے سرہانے موجود تھے، رو رہے تھے
اور مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کر جا رہے تھے۔ تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ 13 گھنٹے میں آپریشن تھیٹر میں رہی۔ 3 دن تک میں بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ICU میں ہوں۔ میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ICU میں 5واں دن تھا۔ اس وقت کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ یہ خاتون 2 مرتبہ دنیا سے جاتی ہے، ایک اس ٹائم اور ایک دوسرے ٹائم۔ وہ کہتی ہے کہ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میری چچی اپنے وارڈ سے میرے پاس آئی تاکہ مجھے دیکھے کہ اچانک مجھے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ میرے سارے عضلات کھینچ گئے اور میری گردن میرے کندھوں پر گر گئی۔ مجھے مبہم آوازیں سنائی دیں۔ تاریکی تھی، بہت زیادہ تاریکی تھی۔ ایسی تاریکی تھی کہ میں خود کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے خود کو غلاف میں محسوس کیا اور اس تاریکی میں میری روح میرے جسم سے جدا ہو رہی تھی۔ میرے درد میں کمی آنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی درد باقی نہ رہا اور میں نے احساس کیا کہ میں افقی حالت میں اوپر کی طرف جا رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں عمودی حالت میں ہوں اور کمرے میں معلق ہو گئی ہوں۔ ابھی بھی میرے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اچانک ایسے لگا کہ کمرے کی تمام فضا تبدیل ہو گئی ہے، جیسے ساری جگہ اور ساری چیزیں دودھ کے اندر چلی گئی ہو۔ اب میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو تھوڑا دیکھ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ شفاف ہونے لگی فضا اور میں نے دیکھا کہ میں ICU کی چھت کے قریب ہوں، تقریباً زمین سے 1.5 میٹر اوپر۔ عمودی حالت میں رکی ہوئی ہوں، آگے کی طرف ہوں۔ میں خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بس ایسا تھا کہ میری آنکھیں وہاں تھیں اور میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھیں وہاں نہیں تھیں اور وہ سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اس حال میں کہ اس کی آنکھ کا، کان کا اور زبان کا ایک حصہ وہاں تھا، جبکہ در حقیقت یہ سب ایک ہی ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق النفس فی وحدتہا کلہ، آنکھ، کان، زبان سب ایک ہی ہیں۔ جب دنیا سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں تو آنکھ، کان اور زبان ہی وجود نہیں رکھتے ہیں، جبکہ یہ خاتون ابھی تک مثالی جسم کو محسوس کر رہی تھی۔ کتاب میں یہاں پر اثری بدن کی مثال دی گئی ہے، جبکہ فلسفے میں اس کو مثالی کہتے ہیں۔ ملکوت اور عالم برزخ مثالی ہے، مادہ نہیں رکھتا لیکن چہرہ رکھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت حیران تھی، میرا ذہن بالکل خالی تھا اور میں اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ میں مر گئی ہوں۔ میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، اوپر کیوں ہوں، درد کیوں نہیں ہے، مجھے دفن کیوں نہیں کیا گیا، کیوں اچانک میری حالت ٹھیک ہو گئی، بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی۔ میں بہت ہلکا پھلکا خود کو محسوس کر رہی تھی، ایک بے نظیر سکون کو تجربہ کر رہی تھی۔ میرا کوئی وزن نہیں تھا، میں بہت لذت محسوس کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ کمرے کی فضا کی نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پچھلی داستان کو جو بیان کیا اس میں وہ شخص کمرے سے اوپر کی فضا کو کشف کر رہا تھا اور یہ خاتون نیچے کی فضا کو کشف کر رہی ہیں۔ جو اس کے آس پاس تھا آہستہ آہستہ اس سے خبردار ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر تھی لیکن وہاں پر وقت نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی پوری زندگی انسان کے سامنے آتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی مختلف طریقوں سے اس کے سامنے آتی ہے
اور اگر سب کو حساب کیا جائے تو 3 سیکنڈ نہیں لگتے، پوری زندگی سامنے سے تکرار ہو جاتی ہے۔ زمان نہیں ہے وہاں پر کہ ہم پہلے اپنی زندگی کے فلاں منظر کو دیکھیں، پھر فلاں منظر کو دیکھیں، پھر فلاں منظر کو دیکھیں کہ کہیں وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پر ہر چیز پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی پوری زندگی ریز ریز نکات کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہے۔ اعمال سامنے ہیں، جس پر توجہ کرو گے کھل جائیں گے۔ سرچ نہیں کرنا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب زندگی کے ایک صفحے کو پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے باقی صفحے چھپے ہوئے ہوں یا آپ ان سے غافل ہو، نہیں، سارے صفحے آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی بھی صفحے سے غافل نہیں ہیں۔ وہاں پر احاطہ بہت لطیف تر، بہت ریز تر اور بہت دقیق تر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہاں پر وقت نہیں تھا، لیکن احساس کر رہی تھی کہ میری زندگی کے 20، 30، 40 سال سب وہیں پر ہیں۔ ساری چیزوں کو میں دیکھ رہی تھی، سب کچھ مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ تاریکی میں ڈوب گئی، مبہم آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ICU کو کھلی ہوئی شکل میں دیکھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے سپروائز لینس سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں ظاہری طور پر ایک خاص نقطے پر تھی کہ جہاں سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ متوجہ ہوتی ہوں کہ میرا جسم تو بیڈ پر گرا ہوا ہے، میرا چہرہ نیلا ہے اور میری آنکھیں پلٹی ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں مر گئی ہوں۔ اپنے جسم کو میں 6 سمت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عالم ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ عالم، اس عالم میں اگر ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ صرف ایک ہی سمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ عالم برزخ میں اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں ہے، روح کی جگہ نہیں ہے، روح مادہ نہیں ہے، بغیر مادے کی ہے۔ مادہ ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا، ایک طرف نگاہ کرتے ہیں تو دوسری طرف سایہ پڑتا ہے۔ عالم برزخ میں سمت نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، صرف توجہ چاہیے۔ اس طرف اور اس طرف چہرے کو کر کے نہیں دیکھنا ہے، سب سامنے حاضر ہے۔ اور پھر دیکھتی ہوں کہ ایک قسم کی چاندنی کی تاریں مجھ سے وصل ہیں کہ بعد میں وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا تھا اور وہ تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود سے پوچھتی ہے کہ یہ بیڈ پر اگر میں ہوں تو یہ اوپر جو میں ہوں یہ کون ہے؟ میں نے احساس کیا کہ میں 2 فرد میں تبدیل ہو گئی ہوں، ایک اوپر اور ایک بیڈ پر۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اب میرے ذہن میں صرف ایک جواب آیا کہ ممکن ہے کہ میں اس وقت مر گئی ہوں۔ اس وقت میں نے دل کی گہرائیوں سے یقین کر لیا کہ میں مر گئی ہوں۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ مر گئی ہوں تو کیا آپ خوفزدہ ہو گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ میں ابھی زندہ ہوں، وجود رکھتی ہوں۔ مجھے سمجھ آیا کہ میری بینائی، میری سمائی اور میری گویائی سب ہے، لیکن مادی جسم نہیں ہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ موت کس قدر اچھی چیز ہے کہ تمام شدید درد چلے گئے، سکون تھا، اپنا وزن نہ ہونے کی بہت ہی لذت محسوس کر رہی تھی، بہت ہلکی اور آزاد تھی۔ اصل بقا کو دیکھا کہ میں ختم ہونے والی نہیں ہوں۔ یہ میرے لیے بہت شیرین تھا اور یہاں پر اس یقین پر پہنچی ہوں کہ موت کے بعد بقا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں جسم سے جدا ہو چکی تھی اور بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، وجود نہیں رکھتی تھی، لیکن بدن کے مقابلے میں کامل تر تھی، ہوشیار تر تھی، آزاد تر تھی، شگفت انگیز تر تھی۔ انسان جب مادے سے دور ہوتا ہے تو محدودیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاضمے پر دباؤ پڑتا ہے، اسے دفن ہونا پڑتا ہے، معدے میں اس کی جگہ ہوتی ہے،
जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होती है, लेकिन आलम बाला में खाना खाना है, लेकिन उसकी लज्जत 1000 बराबर है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। फ़र्क इतना है जैसे किसी फल की तस्वीर और वो खुद फल। वहाँ की लज्जत यहाँ की लज्जत का मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ का दर्द वहाँ के दर्द से मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ का दर्द महदूद है, दवाई खाने से ख़त्म हो जाता है या बेहोश हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और एक इख्तिताम हो जाता है। लेकिन आलम बाला में महदूदियत ख़त्म हो जाती है। कोई दवाई मौजूद नहीं है, कोई बेहोश नहीं होगा, किसी को मौत नहीं आएगी। शदीद और मुसलसल दर्द होगा कि उस दर्द को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस तरह लज्जतें जमा हो जाती हैं, इसी तरह दर्द भी जमा हो जाएंगे। इस दुनिया में हम 10 लज्जतों को एक साथ एक जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन चंद फ्रूट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक नया जायका निकलता है, उस फल का असली जायका कहीं गायब हो जाता है। आलम मादा आलम मुज़ाहिमत है, यानी 2 चीज़ों को आपस में बनाया जाए, मिलाया जाए तो तीसरी बन जाती है। जबकि आलम बाला में जब 2 चीज़ जमा हो जाए, जब 2 चीज़ की तरकीब की जाए तो वो 2 चीज़ें ही रहती हैं। हज़ारों चीज़ें भी अगर मिल जाए तो नया जायका नहीं बनता और 1000 चीज़ों की लज्जतों को एक साथ महसूस करेंगे, उसको समझ नहीं सकते। ये खातून कहती हैं कि मैं ऐसा ही एहसास कर रही थी।